حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي علما. ربنا زدنا علما وفهما. ربنا زدنا علما وحلما وألهقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. گر تمی خواهی مسلما زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جناب السلام علیکم. آواز سے معزز آواز کم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ یونس تک اپنے دروس ہمارے ختم ہو چکے ہیں، ما سوائے کچھ رکوع کے کچھ کمپوننٹس جو باقی رہ گئے، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا. آج جس سورہ کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ ہود ہے. اس سے پہلے کہ سورہ ہود کے متعلق میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک طائرانہ نظر ہم ڈالتے ہیں ان تمام سوروں پہ جو اب تک ہمارے زیر مطالعہ رہی ہیں، تاکہ مصحف قرآنی کی ترتیب کی جو منطق ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے سامنے وہ فلو قائم رہے کہ کون سے سورہ ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اور ان سورہ کے اندر اجمالی طور پہ کن باتوں پہ بحث کی گئی ہے. I would like to present a logical sequence of the various topics that have been discussed so far in a very logical, in a very, I would say, proper manner in the Holy Quran, because it will help us to understand the logical sequel of Quran properly. جب میں آپ کے سامنے بالکل ایک منطقی طور پہ چیزوں کو پیش کروں گا تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا
کہ قرآن پاک کے کن کن احکامات کو ہم نے ابھی تک اپنے مطالعے میں لایا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورہ الفاتحہ ایک دعا اور جواب دعا کی طرح ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، گویا ہم سورہ الفاتحہ کے اندر، اب دیکھیے سورہ الفاتحہ اور جو باقی قرآن ہے، I mean to say سورہ الفاتحہ and the rest of قرآن، what is the link between them؟ ان کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ ان کے درمیان رابطہ یہ ہے کہ دعا اور جواب دعا کا۔ گویا سورہ الفاتحہ کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب تو مجھے سامنے پیش فرماتا ہے، اور بندے سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بندہ جو دعا تو سے مانگی تھی، اے میرے بندے دعا تو نے مجھ سے مانگی تھی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ پورا قرآن پاک جو ہے آپ کا سامان ہے، اس کے اندر آپ کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ گویا اس زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں جن پگڈنڈیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، زندگی میں جن خاردار جھاڑیوں سے آپ کا گزر ہوگا، وہاں پہ کس طرح سے آپ کو اپنا دامن بچانا ہے، گویا تقوی کی روش کو آپ نے کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، وہ سب چیزیں سورہ البقرہ سے لے کر سورہ الناس تک ایک انسان کے سامنے رکھ دی گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اختتام جو ہوتا ہے قرآن پاک کا، وہ سورہ الفلق اور سورہ الناس سے ہوتا ہے، جنہیں ہم معوذتین بھی کہہ رہے ہیں۔ اور معوذتین اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جادو ٹونا وغیرہ جو کیا جاتا ہے، یا کسی قسم کا یہ جو عملیات وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو عطا ہوئی ہے وہ معوذتین ہے۔ گویا معوذتین اس قرآن پاک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ گویا قرآن سے جو ہدایت ہم حاصل کریں گے، اس میں شیطانی وساوس کا ہم شکار ہو جائیں گے، یا مختلف قسم کے اپنے اندر کے جو نفس ہمیں اکسائے گا مختلف بری چیزوں پہ، تو معوذتین کو بالکل اینڈ پہ رکھا گیا، گویا پروٹیکٹ کیا گیا ہماری ہدایت کو، پروٹیکٹ کیا گیا ہمارے جو وسوسے اٹھیں گے ہمارے نفس کی طرف سے، تو یہ معوذتین جو ہے اسے پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ سورہ البقرہ کے اندر کن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، چونکہ مجھے اجمالاً تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور خاص طور پہ سورہ ہود پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر جو ابتدائی احکامات ہیں، ابتدائی اسلامی ریاست کے جو ابتدائی احکامات ہیں، اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشل سکیچ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کا ابتدائی خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ سورہ البقرہ کا بغور مطالعہ کریں تو سورہ البقرہ کے ابتدائی 16 رکوع جو ہیں وہ ایک خاص قوم کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور اس کے جو آخری 23 رکوع ہیں ان کے اندر کچھ اسلامی ریاست کی مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یعنی اسلامی ریاست میں تمدن، اسلامی ریاست جسے ہم کلچر کہتے ہیں یا سویلائزیشن کہتے ہیں، بیسیکلی سویلائزیشن جو ہے وہ ہائیلی ایوالوڈ کلچر ہوتا ہے۔ تو سویلائزیشن کے اصول کیا ہونے چاہیے، اسی طرح سے آپ دیکھیے معاشرت کس طرح کی ہونی چاہیے، مطلب وہاں کا سوشل سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، وہاں کی معیشت کیسی ہونی چاہیے، وہاں کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کے احکامات جو ہیں آخری 23 جو اس کے رکوع ہیں سورہ البقرہ کے، گویا وہاں پہ یہ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اسلامی ریاست کی جو اساس ہے وہ کن بنیادوں پہ جو ہے وہ اسلامی ریاست قائم کی جائے، اس کا جو ابتدائی خاکہ ہے وہ سورہ البقرہ کے اندر پیش کیا گیا۔ پھر ہم اس کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ النساء میں جو ہیں وہ بھی مدنی سورہ ہی ہیں، جس طرح سے سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے، تو سورہ النساء اور سورہ
آل عمران میں ان احکامات کا رنگ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. گویا دیئر از اے کلیرٹی what اللہ ایکچولی وانٹس us to do. تو وہاں پہ کلیرٹی آ جاتی ہے موضوعات میں، ان کا جو احکامات کا رنگ جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یوں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر ہم سورہ المائدہ پہ پہنچتے ہیں، اور سورہ المائدہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سورہ المائدہ کے اندر بلند سطحی اسلامی احکامات ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یعنی گویا تکمیلی احکامات جنہیں ہم کہیں گے، اسلامی سوسائٹی کے لیے جو تکمیلی احکامات ہیں وہ اہل ایمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو یوں سورہ المائدہ تک پہنچتے پہنچتے جس کا ابتدائی خاکہ ہمارے سامنے سورہ البقرہ کے اندر پیش کیا گیا تھا، اس کی کمپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے سورہ المائدہ تک پہنچتے پہنچتے. اب اس کے بعد ڈسکنٹینیوٹی آ جاتی ہے مدنی سورہ کے بیچ میں، چونکہ اس کے بعد جو سورہ ہمارے سامنے، تو سورہ الانعام کا جب ہم دیکھتے ہیں اس کا زمانہ نزول، تو یہ اب مکی سورہ ہے. پیچھے سے دیکھیے آپ، سورہ الفاتحہ مدنی سورہ ہے، سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، النساء مدنی سورہ ہے، سورہ المائدہ مدنی سورہ ہے. لیکن اب اس میں ڈسکنٹینیوٹی آ جاتی ہے، اور یہاں پہ اب سورہ الانعام کا اگر آپ مطالعہ کریں اور سورہ الاعراف کا، تو سورہ الانعام اور سورہ الاعراف جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اور ان دونوں سورہ کے جو اگر آپ مضامین پہ غور کریں تو اس میں، اور اکثر آپ دیکھیے جو بھی مکہ کے اندر جتنی بھی سورہ نازل ہوئی ہیں ان پہ زیادہ تر بحث جو ہے وہ بنیادی عقائد پہ کی گئی ہے. یعنی عقائد پہ زیادہ بحث کی گئی ہے، یعنی توحید کی بات کی گئی ہے، رسالت کی بات کی گئی ہے، آخرت کی بات کی گئی ہے. اور یہ ایک لاجیکل چیز بھی ہے، چونکہ مکہ کے اندر خطاب مشرکین مکہ سے تھا. اب وہاں پہ بالکل بنیادی چیزیں پیش کی گئی. وہاں پہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا گیا، وہاں پہ لوگوں کو رسالت کا قائل کیا گیا، آخرت کی جواب دہی کا احساس جو ہے وہاں سامعین کے دلوں کے اندر بیدار کیا گیا. لیکن جب دعوت جو یہ تحریک اسلامی جو ہے، جب یہ مدنی دور کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر ان سے اوپر اٹھا جاتا ہے. مطلب یہ جو بنیادی جو بیس پرووائڈ کرتی ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ جو عقائد ہے، ان سے اوپر اٹھ کے جو ہے پھر وہاں پہ پولیٹک اکنامک سسٹم کی بات کی گئی. چونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، اور جب کبھی اسلامی ریاست جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر اسلامی ریاست میں عقائد سے اٹھ کے پھر کچھ دوسری چیزیں بھی جو ہیں وہ پریورٹیز اختیار کرتی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادیں تو انہی بنیادوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹلائز کیا جاتا ہے، انہی پہ کیپٹلائز کیا جاتا ہے. یعنی توحید، رسالت اور آخرت تو سینوں کے اندر معجزن ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے تو ان کے متعلق احکامات پہ زیادہ بحث ہوتی ہے. تو یوں اگر آپ دیکھیں تو سورہ الانعام اور سورہ الاعراف ایک جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان کے مضامین پہ بھی غور کریں تو ان کے مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں پھر ایک دوسرا جوڑا آتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کی بڑی ایک خاصیت ہے کہ اس میں بڑے پیئرس آپ کو ملیں گے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سورہ الاعراف اور سورہ الانعام ان کا ایک پیئر ہے. اب آگے جب آپ بڑھیں گے تو آگے آپ کو سورہ الانفال، سورہ الانفال کا ہم نے مطالعہ کیا، اور سورہ الانفال کے بالکل متصل التوبہ ہے. اور اگر آپ ان دونوں پہ غور کریں تو ان دونوں سورہ کا نزول جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہوا. اگر آپ سورہ الانفال کے اوپر غور کریں تو یہ سورہ جو ہے 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا. تو گویا جنگ بدر پہ جو مکمل تبصرہ ہے وہ سورہ الانفال میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. گویا یہ مدنی سورہ ہے. پھر التوبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ التوبہ جو ہے یہ بھی مدنی سورہ ہے. اور اس سورہ کا مضمون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مماثلت ہے سورہ کس کے ساتھ؟
سورہ الانفال کے ساتھ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں بیان کی گئی ہمارے سامنے۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حج سے متعلق احکامات کے بارے میں ہمارے سامنے بات کی گئی۔ اسی طرح سے اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا، اہل ایمان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی باطل نظریات ہیں، باطل نظریات کے خلاف انہیں کھڑا ہونے پہ آمادہ کیا گیا۔ اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس میں غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایک دوسرا غزوہ ہوتا ہے جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں، جسے اسلامی تاریخ غزوہ تبوک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو غزوہ تبوک کا پس منظر اور پیش منظر، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا مطلب اس کے بعد کا جو آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں پہ یہ آواز آ رہی ہے، برائے مہربانی اپنے جو مائکس ہیں وہ پلیز آف رکھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اندر جو ہے غزوہ تبوک کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا، اور غزوہ تبوک کے بعد اس طرح کیا گیا کون سے حالات ہیں which led to غزوہ تبوک and what were the main commandments to believers regarding غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کا ماحصل کیا تھا، غزوہ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ تبصرہ ہوتا ہے، تو اس کا ذکر ہمیں جو ہے سورہ الانفال کے اندر ملتا ہے۔ تو گویا یہ ایک دوسرا جوڑا ہے۔ پہلا جوڑا مکی سورہ کا ہم نے دیکھا تھا سورہ الاعراف اور سورہ الانعام کی صورت میں، اب یہ دوسرا جوڑا جو ہے سورہ التوبہ، اور دوسرا کون سا ہے، یہ سورہ الانفال۔ تو ان کا بھی ایک جوڑا ہے جس میں ایک طرف غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے اور دوسری طرف غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر سے اس کے بعد جو سورہ ہم نے مطالعہ کیا بالکل ریسنٹ، وہ سورہ یونس تھا۔ تو اب یہاں پہ ایک دوسرا جوڑا ہمارے سامنے آتا ہے جو سورہ یونس اور سورہ ہود کی شکل میں ہے۔ اگر آپ ان کے موضوعات پہ بھی غور کریں گے تو ان کے موضوعات بھی آپس میں ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ کس طرح سے ان کے موضوعات آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو زمانہ نزول بھی ان کا ایک ہی ہے، یعنی سورہ یونس بھی جو ہے وہ مکی دور کی سورہ ہے، اور سورہ ہود بھی جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں مکی دور کی سورہ ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کی چند نمایاں خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں آپ کے سامنے یہ بھی بتاؤں گا کہ مکہ کے کس دور کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ وہ دور ایک ہی دور ہے، وہ آخری دور تھا۔ اب اکثر جب آپ کے سامنے میں تعارف پیش کرتا ہوں تو یہ چیزیں میں بغیر کسی کبھی کبھی ایکسپلینیشن نہیں بھی ہو پاتی ہے، آپ سے صرف اتنا عرض کیا جاتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے، یہ مکہ کے متوسط دور کی صورت ہے، یا یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے۔ مختصراً میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ مکی دور جو ہے کچھ آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مکہ کو 4 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے 4 بڑے ادوار ہیں جن میں ہم مکہ کے مکی دور کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مکہ کا دور جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں اس دعوت کے لیے جو وقت میسر ہوا، ہم جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، اور یوں 13 سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گزارتے ہیں، گویا 53 سال تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ وارد ہو جاتے ہیں اور 10 سال وہاں پہ گزارتے ہیں۔ یوں دعوت اسلامی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال دیے گئے۔ اب یہ جو 13 سال مکہ کے تھے، ان کو 4 بڑے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا دور ہے وہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال کا دور ہے، یعنی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تب سے لے کر 3 سال کا جو دور تھا، اور یہ وہ دور تھا جس میں دعوت اسلامی کو خفیہ طور پہ پیش کیا گیا، یعنی وہاں پہ ابھی اعلان نبوت جو ہے
وہ نہیں کیا گیا. بہرحال یہ بھی ایک اسٹریٹجک اس ٹائم یہ چیز تھی، چونکہ اگر ایک دم سے اس دعوت کا اعلان کیا جاتا تو انیشل سٹیج میں ہی کرش کر دیا جاتا ہے اس دعوت کو، اور یوں یہ دعوت جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتی. تو 3 سال تک خفیہ دعوت خاص خاص آدمیوں کو دی گئی، اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا. دوسرا دور جو ہے وہ اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنے تک کا دور ہے. یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، یعنی 3 سال کے بعد کا یہ پیریڈ ہے، اور یہ تقریباً تب تک یہ دور چلتا ہے جب پرسیکیوشن جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ظلم و ستم اور فتنے کا دور جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات جو ہے مخالفت سے شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپاگنڈے اور مخالفانہ جتھبندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئی جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے. تو یہ دوسرا دور تھا. تیسرا دور جو وہ آغاز فتنہ یعنی نبوی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ عام الحزن تک رہتا ہے، یعنی 10 نبوی تک یہ دور رہتا ہے. اور 10 نبوی کو غم کا سال بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ جو 2 مضبوط سہارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب، اور وہ دونوں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور یوں دعوت اسلامی ایک نئے دور کے اندر داخل. چونکہ اس وقت تک بھی مخالفت جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک ظلم و ستم جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. دا گراف از رائزنگ، یعنی اس کا گراف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ شدت ابھی نہیں آئی تھی. چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب جو تھے ان کا مضبوط سہارا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہر وقت آپ کے سامنے ایک ڈھال بنی رہتی تھی. آپ اگر کسی بھی تکلیف کا شکار ہوتے تھے تو آپ اپنی تکلیف جو ہے اپنی زوجہ محترمہ سے شیئر کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی وہی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اڑاؤ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. مطلب اس طرح کی جب وہی کی وہ ابتدائی کیفیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو کس طرح سے وہ ڈھارس بنداتی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ. یہ صرف ایک مثال ہے. تو اس طرح سے 10 نبوی میں جب یہ 2 مضبوط سہارے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یوں اب دعوت اسلامی اس دور کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اب تحریک اسلامی اس دور کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ اب ظلم و ستم جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. گویا یہ مکہ کا آخری دور ہے جو تقریباً 3 سالوں پہ مشتمل ہے، جو 11 نبوی سے شروع ہو کے 13 نبوی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جس دور میں وہ تمام ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روا رکھا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھیوں پہ جو اس سے پہلے اتنا ظلم جو ہے نہیں کیا گیا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. مطلب آپ یقین نہیں کر سکتے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اتنا کسی نے نہیں ستایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی بھی ڈالی گئی. وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بالکل ان کو کنسیڈریشن ہی نہیں دی گئی اس معاشرے کے اندر. اور ہم دیکھ کنسیڈریشن ان دا سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو کفار تھے ان کی طرف سے، مطلب وہ انہیں بالکل ان کا وجود ان کے لیے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو آپ میں سے آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ پرواہ مت کیجیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک اہل ایمان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ہر مرحلے میں اہل ایمان کو کس طرح سے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. بہرحال یہ انبیاء کا ہی خاصہ رہا ہے، اور خصوصاً یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ کس طرح سے دعوت اسلامی کے ہر مرحلے میں آپ ثابت قدم رہے. تو یہ آخری دور ہے جو سن 11 نبوی سے شروع ہو کے سن 13 نبوی پہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اور جب ہم سورہ یونس کے زمانہ نزول پہ غور کرتے ہیں تو اس کا زمانہ نزول بھی یہی ہے، یعنی یہ جو آخری دور ہے مکہ کا
یعنی جس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. when the persecution was reaching to its zenith, بالکل ٹاپ پہ جب پرسیکیوشن پہنچ چکی تھی، جب ظلم و ستم کی چکی جو ہے پوری تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی تھی، اس وقت سورہ یونس کا نزول ہوتا ہے. اور بالکل اسی زمانے میں جو ہے وہ سورہ ہود کا نزول بھی ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے تھوڑا کمپیریٹیولی ان دونوں سورہ کے مضامین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اور جیسا میں نے کہا کہ ان دونوں میں مضمون کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے. اب وہ کیا مماثلت ہے اس کی طرف تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں. دیکھیں سورہ یونس کا مضمون کیا تھا؟ سورہ یونس کے اندر دعوت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اسی طرح سے دعوت، فہمائش اور تنبیہ. لیکن فرق کیا ہے سورہ یونس کی بنسبت؟ وہاں پہ بھی دعوت پہ کلام ہوتا ہے، یہاں پہ بھی دعوت پہ کلام ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے. سورہ گیا تھا، لیکن سورہ ہود کے کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. چیز استدلال کم اور واضح نصیحت زیادہ ہے. یعنی وہاں پہ فہمائش میں جو ہے وہ استدلال سے زیادہ کام لیا گیا تھا. یعنی وہاں پہ فہمائش کے معاملے میں زیادہ مفصل بحث کی گئی تھی، اس کے استدلال کے معاملے میں زیادہ مفصل بحث کی گئی تھی. لیکن یہاں پہ فہمائش کے معاملے میں استدلال کم کیا گیا اور واضح نصیحت سے زیادہ کام لیا گیا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تنبیہ جو ہے مفصل اور پرزور ہے. یعنی اس سورہ کے اندر جو خبردار کیا گیا لوگوں کو وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے اور زیادہ پرزور ہے. اب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دعوت کیا ہوتا ہے، یہ فہمائش کیا ہوتا ہے اور تنبیہ کیا ہوتا ہے. دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو. اسے کہتے ہیں دعوت. تو دعوت یہاں پہ مختصر طور پہ پیش کی گئی، جبکہ سورہ یونس میں یہی چیزیں جو ہیں وہ مفصل طور پہ ہمارے سامنے آئی تھی. فہمائش کسے کہتے ہیں؟ فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہے. اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں. تو یہ فہمائش ہے. اب تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے. یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ بار بار ایک رٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے نا کہ یہ کب آئے گا عذاب، کیوں نہیں عذاب آ رہا، تو یہاں پہ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل اس وقت کفار مکہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ جو یہ عذاب میں جلدی مچا رہے ہو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ بار بار کہتے ہو کہ آخر کب آئے گا عذاب. آپ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، کیوں نہیں عذاب آتا ہم پہ. تو انہیں بتایا جا رہا ہے، انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے. اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اب اس پورے مضمون کو کس طرح سے سمجھایا گیا؟ دیکھیے بڑے بہترین انداز سے جو ہمارے آنے والے دروس ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مختلف انبیاء کے قصے ہمارے سامنے پیش کیے گئے، جہاں پہ قوم نوح کا قصہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، قوم عاد کا تذکرہ یہاں پہ آئے گا، قوم سمود کا تذکرہ آئے گا، قوم لوط کا تذکرہ آئے گا، اسی طرح سے اصحاب مدین کا تذکرہ آئے گا، قوم فرعون کے قصوں سے کام لیا گیا ہے اس سورہ کے اندر. تو گویا ان قصوں میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے علاق طریقے سے چکاتا ہے. اس میں کسی کے ساتھ ذرا برابر رعایت نہیں ہوتی. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے. رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو یہاں پہ. اور ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی کا پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی. یہ کیسے ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے؟
पैगंबर के बेटे से मुतालिक जो हदीस में उसका नाम कनान आता है, यानी हजरत नूह अलैहि सलाम पैगंबर हैं, लेकिन उनका बेटा भी जो है जब वो हक को कबूल नहीं करता तो हजरत नूह अलैहि सलाम भी उसे नहीं बचा पाते। दूसरी तरफ से हजरत लूत अलैहि सलाम की बीवी, जब वो लूत अलैहि सलाम की दावत को सुनकर नहीं देती, जब वो उस पे कान नहीं धरती, तो किस तरह से उसके हिस्से में भी नाकामी आती है। यही नहीं बल्कि जब ईमान व कुफ्र का दो टोक फैसला हो रहा हो, तो दीन की फितरत ये चाहती है, इंसान की अकल ये तकाजा करती है कि खुद मोमिन भी बाप और बेटे और शोहर और बीवी के रिश्तों को भूल जाए। नहीं, गोया खाक और खून के रिश्ते फिर किसी किस्म का, आप कह सकते हैं, खाक और खून के रिश्ते एक सानवी हैसियत रखते हैं। जब हक की बात आ जाए तो फिर खाक और खून के रिश्तों को इंसान को पीछे छोड़ देना चाहिए। फिर इंसान को ये नहीं देखना चाहिए मेरा बाप है, ये बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है। नहीं, जब हक की बात आ जाए तो हक की बात के लिए हमें हक की खातिर खड़ा होना है। और इसकी मिसालें हमें बद्र के अंदर देखने को मिलती हैं कि एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। किस खातिर, किसके खातिर? हक का बोलबाला करने के अंदर इंसाफ, असल में ये वजह थी। और फिर मजीद कि खुदा की शमशीर अदल की तरह बे हर दूसरे रिश्ते को काट फेंके। के मौके पर खून और नस्ब की रिश्तेदारियों का जरा बराबर लिहाज कर जाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। यही वो तालीम थी जिसका पूरा पूरा मुजाहरा 3-4 साल बाद मक्का के मुहाजिर मुसलमानों ने जंग बदर में करके दिखाया। मुख्तसरन अब चूंकि इसका तारुफ मुकम्मल हो चुका है सूरह हूद का, हमें आपके सामने ये बात पेश करता चलूं, जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं, कि जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आखिर हम मुसलमानों को हो क्या गया है कि हमारे सामने फिरौन की मिसाल नहीं है। फिरौन वक्त का जालिम बादशाह है। फिरौन वक्त का वो बादशाह है जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन उसकी बीवी आसिया वो ईमान ले आती है। गोया किसी के अंदर अगर एक अल्लाह का नाफरमान है तो उसके लिए ये प्ली नहीं है कि वो ये कह सके क्योंकि मेरे घर के अंदर अल्लाह का नाफरमान था तो इसलिए मुझे हिदायत नहीं मिले। नहीं, इसी तरह से हम देखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों में से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा सके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ना बचा सके। असल में ये कुरान हमारे सामने ये जो वाकयात है ये क्यों बयान करता है? हम में से बहुत सारे लोगों को ये एक किस्म का खन्नास जहनों के अंदर भरा हुआ कि मैं सैयद हूं, मैं पता नहीं क्या हूं। आखिर आपको हो क्या गया है? क्या अबू लहब जो है वो हाशमी नहीं था? क्या उसे उसके हाशमी होने ने बचाया? क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, क्या उसे हजरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा है, क्या उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस नसब ने बचाया? कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को उसे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी होने ने बचाया? तो आखिर हमें क्या हो गया है कि हम अपनी जात पे इतना फख्र करते हैं और महज इस बात पे हम ये कहते हैं कि हमारी जात हमें अल्लाह के यहाँ बचा लेगी? ये बिल्कुल एक खन्नास हमारे जहनों के अंदर भरा हुआ है, इसको हमें बाहर निकालने की जरूरत है। ये चीजें किसी और मजहब का हिस्सा हैं, उनके अंदर तो बाजाबता इसकी असास उन्हें फराहम की गई है, वहां पे वर्ना सिस्टम है, वहां पे एक वॉरियर क्लास है, एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लोअर क्लास है, वहां पे क्षेत्रियाज हैं, वहां पे आप कह सकते हैं ब्राह्मण, और ये सारा कल्चर ये इस्लाम का खासा नहीं है। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। इस्लाम जो है आफाकियत का दर्ज देता है। इस्लाम नेशन स्टेट्स का कायल नहीं है। इस्लाम हमें कौमियत का दर्ज नहीं देता है, इस्लाम आफाकियत का दर्ज देता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वी मस्ट कंसिडर आवर सेल्स टू बी द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अबव ऑल हम सब एक पूरी दुनिया के एक शहरी है, हम किसी खास इलाके के शहरी नहीं है। खुदा ने बख्शी थी हमें एक ही जमीन, हमने कहीं ईरान कहीं हिंदुस्तान बना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला कुरान पाक का सही फहम हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पूरी जिंदगी जो है कुरान के अहकामात के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का भी जज्बा सलामत ता क़यामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह
الله أكبر